بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو پوری قوم کو ایک بار پھر جشن آزادی مبارک، اور اس کے ساتھ ساتھ نگران وزیر اعظم نے حلف اٹھا لیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ صاحب نے کڑاکے کر دیں گے پائن، ان کو بھی مبارک اور یوتھیوں کو بھی مبارک۔ مبارک تانوں یوتھیوں، ذرا انورٹڈ کامل سے گیجے تو یہ کڑاکے کیسے نکالیں گے اس کے بارے میں آپ کو میں تھوڑی دیر میں آگاہی دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ یوتھیے پاکستان کے اندر کسی حد تک کینڈے چاہے ہیں، ان کو تھوڑا سا ایک خوف ہے کہ ڈر ہے، ایک ان کے اندر جو ہے نا وہ آ گیا کہ یار اگر پولیس نو پتہ لگے گا تو پھڑے گی، تو کٹے گی، لتر بھی مارے گی، اور اگر نال دے مسائل پتہ لگے گا تو وہ بھی بھائی جڑا نا گلے پائے گا کہ بھائی تو کی کری جا رہے ہیں، کیونکہ یوتھیے جو ہیں وہ اصل میں تو اس جشن آزادی کو منا نہیں رہے۔ وہ تو جو کمپین چلا رہے ہیں وہ بڑی ہی گندی قسم کی کمپین ہے جو وہ چلا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کی اطلاعات جو ہیں اس میں وہ اپنی کمپین میں پراپر طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکے۔ لوگوں نے فی الحال تو ان کے آئیڈیا کو، ان کی بات کو وہ کیا کہتے ہیں بائی نہیں کیا، مگر لندن کے اندر بہت زیادہ گند جو ہے انہوں نے ڈالا ہوا ہے، اور میری یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ لندن کی تو سنا تھا پولیس بھی بڑی تگڑی تھی، عدالتیں بھی بڑی تگڑی ہیں، وہ پوائنٹ میں نے سمجھ نہیں آ رہی، نہ اتنے پولیس تگڑی لگ رہی ہے نہ وہاں پر عدالتیں تگڑی لگ رہی ہیں، بلکہ ساری باتیں چھوڑے یہ جو ہمارے شیر وہاں موجود ہیں، یہ نون لیگ کے شیر ہے، کاغذی شیر ہے۔ چلو کاغذی شیر بھی ہوئے تو بندہ کہتا کہ یار چلو کم از کم شیرر کا منہ تو ایسا نا، اتنے کو بھیڑ بھوڑ لگتے ہیں یار مینوں، یعنی ان کو کوئی بندہ، میں اب کسی کو وائلنس پہ اکسانا نہیں چاہتا، نہ میں وائلنس کے حق میں ہوں، لیکن حضور بات یہ ہے کہ جب معاملہ جو ہے وہ باقاعدہ عزت نو ہاتھ پہنا شروع ہو جائے، اس لیے کو تھوڑا جا بندہ گرمی کھا لینا ہے یار، چلو دنیا تو ہارڈلی کھا لینا ہے، یہ تو جو نون لیگ کے لوگ ہیں یہ تو دنیا تو ہارڈلی بھی گرمی نہیں کھاندے یار، شاعری کر چھڑتے ہیں بیٹھ کے اور باتیں کر چھوڑتے ہیں۔ ہنا پرویز بٹ ایم پی اے میں 3 باری شاید رہی ہے، ٹھیک ہے، اور نون لیگ کی ہے، مریم نواز کی جو کور ٹیم ہے ان کا وہ حصہ ہے، ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں پولیٹیکل وہ ساری بڑی ایک دل جمی کے ساتھ وہ کام کرتی ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ چھٹیاں منا رہی وہاں پہ لندن کے اندر، امیر خاندان دی کڑی ہے، بے تحاشا روپیہ وہ پیو نے چھڑیا ہے، ظاہر ہے پیسے لیے وہ لندن پھر دی پئی باجی۔ اب وہاں پر کچھ جو یوتھیے یعنی شیان علی، بلکہ اس کا نام تو ہونا چاہیے، میں کیا خیر چلیں رہنے دیں، اور جو ساتھ وہ ایک خاتون ہے، وہ 2-3 بڑھیاں تے ایک ادھا منڈا جے پائے نا، یہ 5-7 جنے نے پوری کی پوری نون لیگ نو اگے لایا ہے، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، سریعام سڑک کے اوپر چلتے ہوئے آوازیں دی جا رہی ہیں، گالیاں بکی جا رہی ہیں، بیٹا ساتھ اس کا نوجوان منڈا گرمی کھا کے اوکے لڑ پے، وہ بلکہ سمجھا رہا ہے ماں کو کہ نہیں ٹور، ماں گرمی کھا کے مڑ دی، وہ توڑ دا ہے، وہ ساری فوٹیج ہے، آپ اس کلپس کو ان کلپس کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ 2007 میں پہلی بار میں لندن گیا تو جو چیز سب سے پہلے مجھے میرے نوٹس میں آئی تھی یا مجھے بتائی گئی تھی، وہ ایک تو سموکنگ تھی کہ آپ نے پبلک پلیس پر سموکنگ نہیں کرنی، ورنہ پتہ نہیں 50 پاؤنڈ جرمانہ جے، نہیں 20، اس کو 20 پاؤنڈ تھا، 20 پاؤنڈ جرمانہ ہے، اور پروسیکیوشن اس کے بعد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی بات تھی جو فدا بٹ صاحب نے ہمیں بتائی تھی۔ اس کے بعد کو 2-1 روز بعد میرے ساتھ کچھ دوست گئے ہوئے تھے، تو لندن کا ماحول اور لاہور کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق تھا، ہوں کافی حد تک رلنا شروع ہو گیا، پر یہ اینا بھی نہیں رلیا، مگر اس وقت بہت زیادہ فرق محسوس ہوتا تھا۔ اسی فلمیں جی ویکھیاں سن بڑھیاں گوریاں، تے جو کیا کہتے ہیں جب لائیو دیکھا سارا سین خواتین کو اس طرح پھرتے ہوئے سکرٹس وغیرہ میں، تے ساڈے نال چوک متی دے ایک بٹ صاحب سن، ٹھیک ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ سارے ان کو جانتے ہیں، وہ اور پھر کچھ ویسے دوست تھے، سارے صافی تھے، تو انہوں نے نا تھوڑا جا مطلب خشک حیرانیاں ان کے چہروں پر آتی تھی، تو وہ فدا بٹ صاحب جو تھے نا، انہوں نے اس وقت یہ بتایا تھا کہ 5000 پاؤنڈ تھلے ضمانت نہیں ہوندی تھے، اگر کسی خاتون کو آپ گھور کر دیکھیے اور وہ رپورٹ کر دیں کہ یہ مجھے ہراس کر رہا ہے، تو سر اتنے تے ہنا پرویز بٹ نو سرے عام انہیں واضح ماری ہیں، پنجابی میں، اردو میں، انگریزی میں انہوں دھمکیاں دیتی ہیں، باقاعدہ تڑیاں لائیاں یار، میں حیران ہوں۔ جسٹ وہاں پر ایک نمبر ڈائل کرے، کتنی پولیس وہاں پہ پھر رہی ہوتی، کسی کو کھڑا کر کے یہ مجھے ہراس کر رہا ہے،
ایویں نہیں کیتا یار انہوں نے, بعد میں کیا ہو تو مجھے نہیں پتا, لیکن جو ویڈیو ہے اس میں تو ایسا کوئی چیز نہیں ہے. اور حمزہ شہباز کے بھائی ہیں وہ سلمان شہباز شریف صاحب, ہمارے اب سے کچھ دیر پہلے تک کے جو وزیر اعظم تھے, سابق وزیر اعظم, 3 بار کے سابق وزیر اعلیٰ, مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف, جن کی جماعت کا انتخابی نشان شیر ہے, ان کے بیٹے سلمان شہباز صاحب نے ایک ٹویٹ کیا سر, بڑی بہادری دکھائی, ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جناب ان کو سبق سکھانا چاہیے, نشان عبرت بنا دینا چاہیے. او تے میاں صاحب گرمی کھاؤ, جا کے کسی نے نشان عبرت بناؤ تے صحیح. کھربا پتی سی لوگ ہو یار, 5000 پاؤنڈ کی ضمانت نہیں بھری جاتی کسی دی تہاڈے کولوں. میں تو حیران ہوتا ہوں یار, یعنی 2-3 سال سے 4 سال سے جب سے میاں نواز شریف وہاں پہ گئے ہیں, بلکہ جب وہ نہیں بھی گئے تھے تب بھی کلثوم نواز اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کریں, وہ ڈیتھ بیڈ پر تھیں. یہ انہوں نے ہسپتال چ وڑ کے چولا مارتے سن یوتھیے. یار کوئی گرمی کھا لوے یار, کوئی غیرت کھا لوے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہتھی دستی کٹ دے ہو, پولیس نے رپورٹ ہی کر دے ہو یار. اظہر جوید صاحب لاہور آئے میں, اظہر جوید صاحب کے ساتھ بڑی اچھی ہماری دوستی ہے. وہ سما ٹی وی کے جو ہیں وہ لنڈن کے اندر ہیڈ ہیں, اور بلکہ میرا پوری دنیا کے جو کارسپونڈنٹس ہیں ان کے وہ ہیڈ ہیں, آج کل لاہور آئے میں. تو اظہر جوید صاحب سے میں نے پوچھا, میں کہ یار تسی تے برطانوی شہری ہو, یہ منظر سمجھاؤ اتنے جو مرضی کرتے رہو, یہ آزادی ہزار ہے. انہوں نے کہا نہیں سر, 1 سیکنڈ میں پولیس آئے گی اور انہوں چھڑا کوئی نہیں سکے گا. ہنا کو چاہیے وہاں پہ رپورٹ کرتی, کیوں نہیں کیا رپورٹ. تے گل تے بھائی نے بڑی ہمت دی آ گئی نا. لندن دی پولیس کا کوئی قصور نہیں, جب تک کوئی رپورٹ ہی نہیں کرے گا لندن دی پولیس کو کی لوڑ ہے کہ او جناب جا کے تے تہاڈے معاملہ دخل اندازی کرے. تو یہ کوئی تھوڑا سا, میں کہتا ہوں کہ یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی مذمت تو سارے کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, میری تے مذمتہ ریکارڈ تے موجود نے ہر حوالے سے, لیکن یار نیری مذمت نہ کام نہیں بیٹھ اڑتا. میاں صاحب مہربانی کرو, تھوڑا جا کوئی اپنے کارکنوں تھوڑا جا کو حوصلہ بھی دیو, او والی دودھی پیاؤ جس دا بندے دے جسم دے طاقت آندی تے نال کو غیرت بھی آندی. سر میرا یہ خیال ہے, میں سخت الفاظ بول رہا ہوں کیونکہ مجھے تکلیف بہت زیادہ ہے کہ اخیر کرتی پھڑ کے انہوں نے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں. لاہور کے اندر کرتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں سی. یہ 9 مئی کا واقعہ نہ ہوئے تو انہوں تو نہیں سی سانبے جا رہے یوتھیے. تو 9 مئی کا واقعہ کر کے عمران خان نے اپنے پیروں سے بھی گھوڑی ماری, اپنے ورکران سے بھی انہیں ہر شے وڑ کے رکھتی. اگر وہ نہ ہی حرکت کرے تو چیزیں بالکل ٹھیک تھی. وہ جن مرضی جو مرضی کی جا رہا سی, جدی مرضی جناب روزانہ بستی ہو رہی سی, ٹویٹر کے اوپر ہو رہی تھی مریم نواز کے خلاف, وہ گندی اور گھٹیا غلیظ کمپین تھی. کوئی پائن نوٹس نہیں سی لے رہا, کسی دی مچھاں نوں تا نہیں سی آ رہا, اور کوئی جا کے جناب وہ ایف آئی اے جڑی کاروائی نہیں سی کر رہی. اب تو خیر نگران دور آ گیا ہے, اور نگران دور جو ہے یہ جو کاکڑ صاحب آئے ہیں, انوار اللہ کاکڑ صاحب, یہ مجھے ان سے امید ہے, جتنا میں جانتا ہوں, میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی, میری 2-4 ملاقاتیں ہیں. اصل میں تو یہ عمران شفقت صاحب کے دوست ہیں, اور ان کی توسط سے ہی میری سچی بات ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں. تو جتنا کہ میں نے ان کو ریڈ کیا ہے ان ملاقاتوں کے اندر, میں یہ اس بحاف پر یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ بھائی صاحب جو ہے نا یہ کڑاکے کر دیں گے پڑھ کے. اچھا کڑاکے کیسے نکال دیں گے, یہ بھی میں قانون کے اندر رہ کے. اچھا ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی قانون تو بغیر ہی, یعنی کوئی بندہ گواہ ہو جائے پتہ نہ لگے گیا کہ تھے, نامعلوم افراد والی کہانی نہیں ہوئے گی. ٹھیک ہے, قانون کے اندر رہ کے سارا کچھ ہوگا. اور وہ قوانین جو ہیں وہ یہ جو جتنی جمہوری طاقتیں تھیں بلاول بھٹو کی پارٹی سمیت سارے انجان لگے ہیں, وہ بولے قوانین بنا گئی ہیں جو میری نظر کے اندر, میں نے لکھا بھی تھا اپنے ٹویٹ میں کہ قانون کا عکس لگایا ہوا تھا جو پاس ہوا تھا سائبر سے ریلیٹڈ اور پیمرا لاز سے ریلیٹڈ. تو میں نے لکھا بھی تھا کہ یہ آئین کے فلاں آرٹیکل کے خلاف, ایک آئین کے آرٹیکل 14 کے روح سے کی تردید تھی,
اور دوسرا جو ہے آرٹیکل 19A کی تردید تھی. تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ قانون بن گیا ہے, اس کو کوئی چیلنج کرے گا تو پھر دیکھی جائے گی, لیکن فی الحال تو قانون موجود ہے نا. میں آپ سے گزارش کروں کہ جو میں نے ابھی 14 اگست کا ذکر کیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے جو ہے وہ سیلیبریشنز کا سلسلہ ہے اور یہ تحریک انصاف والوں نے کوششیں کی ہوئی تھیں, وہ کامیاب نہیں ہو سکیں. میں آپ کو تھوڑا سا ماضی کا حوالہ دے کے 9 مئی کے واقعات دے ریفرنس میں تم دسن لگا. 14 مئی 1986 لاہور کے اندر اور کراچی کے اندر, یعنی یہ دو مختلف جگہوں پر, کراچی میں 70 کلفٹن سے بینظیر بھٹو صاحبہ کو گرفتار کر لیا گیا تھا, اور لاہور میں جو انارکلی کا مقام ہے وہاں پر یعنی جلوس تھا بہت بڑا, اس پر باقاعدہ پولیس نے براہ راست فائرنگ کی تھی, براہ راست فائرنگ کی تھی. اور جو رپورٹ ہوئے تھے لوگ وہ کوئی 4 لوگ تھے جو لاہور میں شہید ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے, 35 زخمی تھے. ٹھیک ہے, جبکہ پیپلز پارٹی اس سے زیادہ کلیم کرتی تھی. بھول گئی وہ بھی انہیں شہداء نے بھول گئی, وہ بھی انہیں زخمیوں نے بھول گئی, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی اس حرکت کے باوجود کہ جنرل ضیاء کا مارشل لا تھا, اس کے باوجود کہ جناب براہ راست پولیس نے فائر کیتے سن, کسی نے نہیں کہا کور کمانڈر ہاؤس جا کے حملہ کر دیے, کسی نے نہیں کہا کہ جناب پاک فوج کے خلاف نعرے لگے ہو کسی جگہ کے اوپر. نہ, جنرل ضیاء کے خلاف لگتے تھے, وہ جائز سن. وہ جیڑا بھی آئین کو توڑے گا اس کے خلاف نعرے لگتے ہیں تو وہ جائز ہے. وہ کوئی میں جو ہے نا, کیونکہ وہ پولیٹیکل آدمی ہو گیا نا, وہ آئین توڑ کے آ گیا. فوج پوری تو نہیں نا پولیٹیکل ہے, وہ کدے بندے نے کی تھی حرکت, اس کو آپ پن پوائنٹ کر کے بات کریں, کوئی مسئلہ نہیں. مشرف کے خلاف ساری زندگی نعرے لگے نہیں ہے, ایوب کے خلاف لگے, یحییٰ کے خلاف لگے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ پوری کی پوری آرمی کے اوپر چڑھ دوڑے, یہ تو دشمنی ہے نا سر, یہ تو دشمن قوتوں کے آپ اعلیٰ کار بنے ہیں, بلکہ تسی دشمن ہو ایکچولی. کیونکہ اعلیٰ کار جس کے بنے ہو تو 1000 میل دور بیٹھا ہوئے گا, تسی سامنے کھلوتے ہو, تو پھر گولی بھی تھانی بجنی ہے نا, ان کے بعد جو پھڑیا جائے گا, جدو بھی پھڑیا جائے گا, وہ تو سازش کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہے معاملہ. تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے میں اور اینٹی اسٹیٹ ہونے میں کیا فرق ہے. یہ بہت باریک سا فرق ہوتا ہے جو تحریک انصاف کے لوگوں کو فی الحال سمجھ نہیں آ سکتا, کیونکہ وہ زومبیز ہیں, ان کی جو ہے نا عقل وہ بالکل پھنسی پڑی ہے, انہوں دے دماغ جڑے نے وہ ود نہیں سکے بیچاریاں دے. اس میں بھی ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا قصور ہے, جنہوں نے عمران خان جیسا ایک کریکٹر جو ہے وہ جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا 3 ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا سی, تو وہ انہوں نے پہ گیا. لیکن قصور ہے کیونکہ سارا کچھ جو ہے وہ عمران خان کو آسمان سے اترا ہوا ایک ہستی قرار دینے کے پر لگا دیا گیا تھا. اور وہ بچے جو 2011 میں 10-11 سال کے تھے, وہ پائے انہوں نے 22-23 سال دینے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے دماغ جو مسلسل یہی گل چلائی گئی ہے کہ جناب عمران خان آئے گا تو بس بالکل ٹھیک ہو جائے گا, اکلا ہی ٹھیک ہے, باقی سارے فارغ نے. تو پھر یہ جڑا واجہ بجایا تسی, تو وہ نتیجہ پھر انہیں تو نکلنا نا. اب آپ یہ جو باجے بجا رہے ہیں جشن آزادی کے اوپر بچے, ان سے آپ نوشاد علی والے میوزک کی توقع تو نہ کریں. ٹھیک ہے, نہ RD برمن کی میوزک کی توقع کریں. یہ تو جہو جا واجہ ہے وہ ہو جائے بجے گا باجی. ٹھیک ہے, بہرحال 14 اگست ہے تو میں آپ کو آخر میں ایک نظم ہے بڑی اچھی, یہ فواد حسن فواد صاحب جو کہ پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں پرائم منسٹر نواز شریف کے, اور ون آف دا بیسٹ بیوروکریٹ جن کو میں جانتا ہوں, انہوں نے ایک نظم لکھی ہے, اور وہ نظم میرے ہاتھ آئی ہے. یہ ہے جی پاکستان کا پیغام ہے, پاکستانیوں کے نام ہے, آزاد نظم ہے. میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں جس طرح شاعری پڑھی جاتی ہے, بھول چوک لین دین ماپا جی, اس لیے کہ میں نے مدت ہو گئی ہے شاعری کو پڑھتا ضرور ہوں لیکن دلچ اس طرح نہیں کبھی پڑھی. مدت پہلے کبھی پڑھا کرتے تھے, اب تو وہ ویلا ہی نہیں رہا کہ شاعری اس طرح پڑھ کے کسی نے سنائی جائے. تو یہ نظم چونکہ پاکستان کے اس میں ہے تو مجھے بڑی اچھی لگی, میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ اس کو پڑھ کے شیئر کر دوں. پاکستان کا پیغام ہے جی, پاکستانیوں کے نام ہے. میرے 75 برس میں بچوں
मेरे लिए तुमने क्या किया है। मुझे भी छोड़ो, खुद अपना सोचो। वो कौन हैं जिनके साथ तुम लेके चल रहे हो। वो कौन थे जिनको तुमने रस्ते में खो दिया है। खमीर मेरा तुम्हारे पुरखों की सोच में ही गुंदा हुआ है। वजूद मेरा तुम्हारे अजदाद के लहू से धुला हुआ है। तुम्हारे दामन मेरी सदाकत से मोतबर हैं। तुम्हारी आंखों में मेरे सूरज की रोशनी है। मेरी जबीं पे ही आने वाली तुम्हारी नस्लों की रिफ़तों का तमाम नक्शा सजा हुआ है। मैं उस यकी का हूँ एक मजहर कि हाक हूँ कि हज़ार दरिया भी सामने हों, तो मंजिलों की लगन से आखिर में मात उनके नसीब में है। मगर ये क्या है कि तुमने सारी सदाकतों को भुला दिया है। बस अपनी ख्वाहिशों के ख्वाब घर को ही अपनी मंजिल बना लिया है। कहीं पे जमहूर कैद में है, कहीं पे इंसाफ पाबजोला, कहीं पे हाकम को बस हुकूमत पे है भरोसा, कहीं पे मुनसिफ को अपनी तौकीर की तमन्ना, कहीं पे नामे खुदा का सौदा, कहीं रसूल खुदा की हुर्मत के नाम पे बेगुनाह लोगों का खून नाहक, कहीं पे रहबर बने हैं रहजन, कहीं पे मजदूर की कमाई पे कदगने हैं, कहीं रियासत की सारी दौलत पे कुछ घरानों का ऐसा कब्जा कि हर किसी की बका भी उनके दस्ते गरूर में है। ये सब तुम्हारा चलन है अब तो, और उस पे दावा तुम ये सब कुछ मेरे लिए ही तो कर रहे हो। अजीब सी ये खुद फरेबी, अजीब तर है ये कम निगाही। बस एक लम्हे को इतना सोचो, वजूद मेरा जिसके बाइस तुम आज दुनिया में शादमां हो। ये मौजज़ा भी मुझसे मौजिज़ कि आज तुम मेरे कारवां हो। बस एक लम्हे को इतना सोचो, जो मैं नहीं हूं तो तुम कहां हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।